نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ مبارک ہو جہاں والوں کے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ چھٹی صدی عیسوی جہالیت کے عروج اور غلبے کی صدی تھے۔ دنیا کا ہر مذہب ناکامی سے دوچار ہو چکا تھا۔ ان مذاہب میں حد سے زیادہ تحریف ہو گئی تھی۔ یہودیت چند بے رسموں کا نام تھا۔ عیسائیت تثلیث کی وجہ سے بت پرستی کا شکار ہو گئی۔ ایران میں مجوسی عناصر آگ کی عبادت کرتے۔ انہوں نے آگ کے بڑے بڑے آتش کدے تعمیر کیے ہوئے تھے۔ ہندوستان میں بدھ مذہب مشرکانہ عقائد کا مالک تھا۔ ہند مذہب میں چھٹی صدی عیسوی میں بت پرستی عروج پر تھی، یہاں تک کہ انہوں نے 33 کروڑ بت بنا رکھے تھے۔ اہل عرب نے کعبہ کے اندر 360 بت بنا رکھے تھے۔ ان کے اخلاق تباہ، شراب اور جوا کے عادی، ڈاکو اور گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے انسان تھے۔ اپنی معصوم بچے کو خود دفن کرتے۔ عورت کی عزت نہ تھی، اسے ہر قسم کے حقوق سے محروم کر دیا گیا۔ طویل جنگیں عربوں کی عادت ثانیہ بن گئی۔ یوں معلوم ہوا کہ پوری دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ انہیں ایسے مسئلے کی ضرورت تھی، ایسے اصلاح کرنے والے انسان کی ضرورت تھی جو عالمگیر تاریکی میں عالمگیر چراغ روشن کرے۔ انہی دنوں میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اہل عرب کے دلوں میں امید کی شمع روشن کی۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ ابرہہ جو صفا میں نجاشی کا گورنر تھا، صفا کے مقام پر ایک بڑا گرجا تعمیر کیا۔ اجول قیس کے نام سے ملقب ہوا۔ ابرہہ کا مقصد عربوں کو کعبہ سے ہٹا کر اس جگہ کی طرف متوجہ کرنا تھا، کیونکہ لوگ دو دروازے سے کعبہ کی زیارت کے لیے آتے تھے اور کعبہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اس نے یہ عالی شان گرجا اس لیے تیار کرایا کہ لوگ کعبہ کو چھوڑ کر اس سے محبت کریں، مگر یہ ممکن نہ تھا۔ اہل عرب گو کے مشرک تھے، لیکن کعبہ سے حد درجہ محبت رکھتے تھے۔ کنانی نامی ایک انسان نے گرجے میں جا کر پخانہ کر دیا۔ اس حرکت سے ابرہہ کو شدید غصہ آیا اور قسم کھائی کہ دنیا سے کعبہ کا وجود مٹا کر دم ہوگا۔ چنانچہ ہاتھیوں کا جم غفیر لے کر کثیر الفوج کے ہمراہ روانہ ہوا۔ قریش جو کہ مقابلے کی ہمت نہیں رکھتے تھے، اس لیے کعبہ کو کعبے کے خدا کے حوالے کر دیا۔ قدرت خداوندی نے ابرہہ کے لشکر پر ابابیل کے جھنڈ بیچ دیے۔ ہر ابابیل 3 کنکر اٹھائے ہوئے تھی۔ وہ کنکر جسے لگتا وہ ہلاک ہو جاتا۔ سورۃ الفیل میں رب کریم نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اس واقعے کو بڑی شہرت ہوئی۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ عنقریب اللہ کا کوئی ایسا بندہ آنے والا ہے جو کعبہ کو نجاست سے پاک کر کے اس کی شان بلند کر دے گا۔ عزت و عظمت میں کعبہ اس کا مقابلہ نہ کر سکے گا۔ چند ایسی علامات ظاہر ہوئی جس سے انہیں ثابت ہو گیا، پتہ چل گیا کہ رحمت کی بارش ہونے والی ہے۔ ایسی صبح بہار طلوع ہونے والی ہے جس کی بشارت حضرات انبیاء علیہ السلام نے دی تھی۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ 23 ہجری کو اپریل 12 ربیع الاول سموار کے دن حضرت آمنہ کے ہاں وہ شخصیت آگی جس کا ساری دنیا کو انتظار تھا۔ وہ عظمت بشر، گوہر نایاب، معراج انسانیت، اولین و آخرین کا سردار، دکھی انسانوں کا ہمدرد اور ظاہری اور باطنی امراض سے نجات دینے والا مسیحا آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حقیقت میں دعائے خلیل علیہ السلام، نوید مسیح علیہ السلام اور بشارت انبیاء علیہ السلام آ گیا۔ یہ دن انسانی تاریخ میں سب سے مبارک دن بلکہ نورانی دن تھا۔ مسند احمد میں ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ابھی شکم مادر میں ہی تھا
میری والدہ نے خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے شام تک کے محلات روشن ہو گئی۔ نور کا یہ ظہور اشارتاً اس کا اظہار تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق خدا میں نور ہدایت بکھیریں گے۔ ہدایت کا نور ایمان اور قرآن کا نور، عدل و حق اور سچ کا نور اسی نور سے پھیلا اور پھلا پھولا۔ اہل عرب میں بچوں کی ابتدائی پرورش کے لیے دیہی علاقہ پسند کرتے تھے کیونکہ دیہاتوں کی آب و ہوا زیادہ صاف ہوتی تھی۔ بچوں کی پرورش اور فصاحت اور بلاغت میں قبیلہ بنی سعد کی خواتین پورے عرب میں مشہور تھے۔ ان دنوں قبیلہ بنی سعد شدید قحط سے دوچار تھا۔ کئی خواتین رضاعت کے لیے بچوں کی تلاش میں مکہ شہر آئی۔ حلیمہ سعدیہ علیہ السلام فرماتی ہیں، میں مکہ آئی تو تنگ دستی کی وجہ سے میرے چھاتی میں دودھ نہیں تھا۔ میرا اپنا لخت جگر بھوک کی وجہ سے روتا تھا۔ ہماری اونٹنی بھی دبلی اور کمزور تھی، سست رفتار سے چلتی تھی۔ دوسرے خواتین پہلے مکہ پہنچی اور مالداروں کے بچے حاصل کر لیے۔ میری قسمت میں یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جبکہ حقیقت میں کونین کی دولت حلیمہ سعدیہ کو مل گئی۔ دائی حلیمہ تھی، جو بچہ اس سے ملا وہ حلیم اعظم تھا۔ حلیمہ کا قبیلہ بنو سعد تھا، جو بچہ اس سے ملا وہ عظیم سعادتوں کا مالک تھا۔ محترمہ حلیمہ فرماتی ہیں، ہم مکہ سے روانہ ہوئے، ہماری لاغر اونٹنی سب سے آگے نکل گئی، میری چھاتی دودھ سے لبریز ہو گئی، میرے گھر میں خوشگوار تبدیلیاں رونما ہونے لگی، ہماری اونٹنی خوب دودھ دیتی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شکم مادر میں ہی تھے، والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ 6 سال کی عمر مبارک ہوئی، والدہ بھی چل بسی۔ والدہ کی وفات کے بعد دادا عبد المطلب کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ 2 سال بعد وہ بھی چل بسے۔ دادا کی وفات حسرت آیات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن معصوم اور اخلاق حسنہ سے مزین تھا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا بیان ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا، رات کے وقت میری آنکھ کھلتی تو میں بستر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پاتا۔ میں پریشان ہو کر آپ کو تلاش کرنے لگتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے، چچا میں یہاں ہوں، فوراً میرے پاس پہنچ جاتے۔ میں بعض دفعہ رات گزرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کچھ ایسی باتیں سنتا تھا جو مجھے حیران کر دیتی تھی۔ معلوم ہوا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی عبادت گزاری میں گزرتا تھا۔ حقیقت بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، درد انسانیت اور فکر آخرت انبیاء علیہ السلام کی فطرت میں شامل ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے ایام مثالی شان کے حامل تھے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ بکریاں بھی چرائی تھی، اس لیے ایک موقع پر آپ نے فرمایا، دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بہت متاثر تھی۔ انہوں نے از خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی توسط سے آپ سے رشتے کی خواہش کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے رشتے مسترد کر چکی تھی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ قبول فرما لیا اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی کفریہ اور جاہلانہ رسوم کو دیکھ کر ہر وقت بے چین رہتے، ہمہ وقت اس کوشش میں ہوتے اور یہ لوگ رب کریم کی وحدانیت کو تسلیم کریں۔ انہی دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارحاس بھی پیش آ رہا تھا۔ ارحاس ان علامات کو کہا جاتا ہے جو کسی نبی سے نبوت سے ملنے سے پہلے زائد تھی۔ ایک ارحاس یہ تھا کہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں فرشتوں کی زیارت کرتے۔ دوسرا یہ کہ راستے پر چلتے ہوئے پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے۔ تیسرا یہ کہ شیاطین کو آسمانوں پر جانے سے روک دیا گیا، اور چوتھا یہ کہ ایسے خواب نظر آ رہے تھے جن کی تعبیر ہو بھی رہی تھی تعبیر، جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بڑھتی جا رہی تھی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت دنیا سے بے رغبت ہو رہی تھی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ معمولی سامان لے کر غار ہرا میں تشریف لے جاتے اور ذکر فکر میں شب و روز زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ روح، دل و دماغ جو پہلے ہی سے نور مجسم کی طرح مزین اور معطر تھا،
اسے مزید قرب الہی اور یاد خداوندی سے تازگی بخش رہے تھے۔ یہ دن نبی علیہ السلام کی نبوت کا پہلا دن تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے۔ سبحان اللہ، یہ تو ہمارے نبی کی شان ہے، اسی لیے تو قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اگر کوئی بدبخت اس رحمت عامہ سے خود متنفع نہ ہو تو یہ اس کا قصور ہے۔ آفتاب عالم متاب سے روشنی اور گرمی کا فیض ہر طرف پہنچتا ہے، لیکن کوئی اپنے اوپر تمام دروازے بند کر لے تو اس کی دیوانگی ہوگی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔